ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے وارثین انبیاء میں آپ کو پھر سے ایک مرتبہ مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے سلسلے کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم ایک بڑی پیاری شخصیت کے متعلق ذکر خیر کرنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا۔ سلسلے کو آگے بڑھانے سے قبل درود پاک کی فضیلت شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ پیارے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، جنت کا راستہ یاد رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جس شخصیت کے متعلق ہم سننے کے لیے جا رہے ہیں، آئیے ایک واقعہ میں آپ کو ان کے تذکرے سے پہلے سناؤں۔ ہو سکتا ہے اس واقعے کو سن کر کئی ناظرین شخصیت کے نام تک پہنچ جائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کون نام تک پہنچ جاتا ہے۔ ہند کے ایک شہر میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ بہت پریشان تھے۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ اس شہر کے مشہور مولانا صاحب سے دعا کا عرض کیا جائے۔ مولانا صاحب نے لوگوں کو ساتھ لیا اور عیدگاہ میں پہنچے اور نماز استسقاء یعنی بارش کے لیے پڑھی جانے والی نماز ادا فرمائی۔ بعد نماز جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ یکایک بادل امنڈ آئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اس روز کے بعد کئی دن تک لگاتار بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ شہر کا سارا قحط دور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہندوستان کے اس شہر کا نام کیا ہے؟ اس شہر کا نام بریلی شریف ہے۔ اور ان مولانا کا نام کیا ہے؟ ان مولانا کا نام حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جو کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی اور ایک عظیم علمی و روحانی شخصیت ہیں۔ اہل علم آپ کو رئیس المتکلمین و رئیس الاتقیاء یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کب پیدا ہوئے؟ آپ کی ولادت باسعادت کب ہوئی؟ آئیے میں عرض کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 1246 ہجری جمادی الاخری کی آخری یا رجب المرجب کی پہلی تاریخ کو بریلی شریف میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین کس طرح حاصل کیا؟ آئیے پیارے ناظرین، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعلیم کس طرح حاصل کی وہ عرض کروں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری تعلیم اپنے والد ماجد مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی، جو اپنے زمانے کے زبردست عالم دین تھے۔ انہی کے زیر سایہ فتویٰ نویسی کا آغاز فرمایا۔ والد محترم کے انتقال کے بعد 1282 سن ہجری بمطابق 1865 سن عیسوی سے وصال تک یعنی اپنی زندگی میں مکمل آخری سانس تک یہ سلسلہ یعنی فتویٰ نویسی کا سلسلہ جاری رہا۔ افسوس کہ آپ کے فتاوی جات الگ سے جمع نہ ہو سکے، جس طرح آج ہمارے پاس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضویہ کی صورت میں موجود ہیں، آپ کے والد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی جمع نہ ہو سکے اور آج وہ کتابی شکل میں موجود نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادتیں کیسی تھیں؟ آئیے میں عرض کروں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین سیکھنے اور سکھانے کے بہت شوقین تھے۔ والد اعلیٰ حضرت مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کو علم دین کا شوق دلاتے رہتے۔ والد اعلیٰ حضرت مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا سارا وقت دین پڑھنے اور پڑھانے میں صرف کرتے۔ اے پیارے ناظرین، یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں عادتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔
آپ بھی نیت کر لیجئے کہ ان عادتوں کو اپنے اندر اتاریں گے۔ مزید آئیے سنتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عموماً اہل علم موجود رہتے تھے۔ والد اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ گفتگو فرماتے تو یوں لگتا جیسے علم کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہوں۔ والد اعلیٰ حضرت مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشکل سے مشکل مسئلہ بہت آسانی سے سمجھا دیا کرتے۔ والد اعلیٰ حضرت مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی گفتگو میں قرآنی آیات اور احادیث کو بکثرت استعمال کرتے۔ آپ بات بات پر قرآن کے حوالے دیتے، حدیث کے حوالے دیتے۔ سبحان اللہ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا علم عطا فرمایا تھا۔ والد اعلیٰ حضرت مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ گہری نظر، پختہ فکر میں اپنی مثال آپ تھے۔ والد اعلیٰ حضرت مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے پناہ فہم و فراست والے تھے۔ والد اعلیٰ حضرت مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت عقل مند اور دانا تھے۔ والد اعلیٰ حضرت مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بامروت اور رعب و دبدبے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو علم دیتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے یہ، جس کو علم عطا فرما دے، اور جب جس کو علم دیتا ہے تو اس کو رعب بھی عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ بڑے عالم ہیں، سب سے زیادہ علم والے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ رعب عطا فرمایا، تو اس کا صدقہ والد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی ملا۔ ساتھ ہی آپ بڑے ہی بامروت تھے۔ سبحان اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے غور و فکر کی صلاحیت، اعلیٰ فہم و فراست، رائے میں پختگی جیسی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی نا، ان کے علاقے میں دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرما رہے ہیں کہ میرے والد ماجد کو جس طرح یہ صلاحیتیں عطا ہوئیں، ایسی صلاحیتیں علاقے میں کسی کے اندر ملتی نہیں تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فراست صادقہ یعنی خدا داد دور اندیشی کی یہ حالت تھی کہ جس معاملے میں جو کچھ فرمایا وہی ظہور میں آیا، یعنی آپ جیسا فرما دیتے ویسا ہی ہو جایا کرتا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دور اندیشی کی بڑی اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بہادر، سخی اور بلند ہمت تھے۔ صدقہ و خیرات وہ بھی پوشیدہ طریقے سے کرتے تھے۔ اے پیارے ناظرین، یہاں رک کر ذرا ہم بھی تو غور کریں نا کہ ہم صدقہ کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں، چار لوگوں کو پتہ چل جائے۔ یاد رکھیں کہ صدقہ اس طرح کیا کریں، خیرات اس طرح کریں، کسی کی مدد اس طرح کریں کہ کسی کو نہ پتہ چلے، صرف آپ جانتے ہوں اور آپ کا رب جانتا ہو۔ جو رزق ملتا اسی پر قناعت کرتے اور زیادہ لالچ نہ فرماتے، یہ بھی بزرگان دین کی صفت ہے۔ اللہ کرے ہمیں قناعت کی دولت نصیب ہو جائے، آمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ساری دینی خدمات بھی فرمائیں۔ آپ کی دینی خدمات کیسی تھیں اس کے حوالے سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زبان و بیان، درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے ذریعے جو دینی خدمات سر انجام دیں وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ آپ نے ساری زندگی دین کی نشر و اشاعت اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے مسلسل کوشش فرمائی۔ آپ نے مختلف علوم و فنون اور موضوعات پر بے مثال کتابیں لکھیں۔ آپ کے شہزادے مجدد اعظم سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی 25 سے زیادہ کتابوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ کی مطبوعہ کتب میں سے چند کے نام یہ ہیں: سرور القلوب فی ذکر المحبوب۔ فن تحریر و تقریر کے ساتھ ساتھ آپ ایک مایہ ناز مدرس بھی تھے۔ آپ کے شاگردوں میں سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، مولانا حسن رضا خان اور مولانا محمد رضا خان کی شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ یہ تینوں آپ کے صاحبزادے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت آپ کو سناتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ ایک بار جب رجب المرجب کے مہینے میں مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شہزادے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، بیٹا اس بار رمضان المبارک میں شدید مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے، روزہ مت چھوڑنا۔
سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوا، رمضان المبارک میں مجھے شدید مرض کا سامنا کرنا پڑا، طبیب یعنی ڈاکٹرز نے بہت منع کیا کہ روزہ مت رکھنا، مگر الحمدللہ میں نے روزہ نہ چھوڑا اور اسی کی برکت نے اللہ پاک کے فضل سے شفا دی۔ حدیث مبارکہ میں ہے سومو تصحو، یعنی روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ اے میرے پیارے ناظرین، یہاں رک کر ذرا غور تو کریں، ہمارا ذہن کیا بنا ہوا ہے؟ روزہ رکھوں گا کمزوری آ جائے گی، روزہ رکھوں گا تو کام نہیں کر پاؤں گا صحیح طریقے سے، روزہ رکھوں گا تو بیوی بچوں کے لیے کما نہیں پاؤں گا۔ ارے ذرا غور تو کریں، ہمارے اور آپ کے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا ہے سومو تصحو، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پر یقین رکھتے ہوئے اگر آپ روزہ رکھیں گے، یقین جانے تندرست ہو جائیں گے، یقین جانے آپ کو کمزوری لاحق نہیں ہوگی، آپ کے کام میں ڈسٹربنس پیدا نہیں ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، آج چھوٹی سی بیماری ہو جائے ڈاکٹر منع کر دے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا جذبہ تو دیکھیں، ڈاکٹر بضد رہے، یعنی ضد کرتے رہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ بہت بیمار ہو جائیں گے، لیکن میرے پیارے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ نہ چھوڑا، اور اس حدیث پر یقین تھا کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کا عملی مظاہرہ بھی دیکھ لیا، اس حدیث کا جو فرمان ہے وہ بھی دیکھ لیا کہ آپ صحت یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آئیے والد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصانیف کے حوالے سے میں آپ کو عرض کروں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیرت، عقائد، اعمال، تصوف وغیرہ کے موضوع پر شاندار کتابیں تحریر فرمائیں۔ آپ کی تقریباً 26 تصانیف کے نام ملتے ہیں، چند کے نام میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جواہر البیان فی اسرار الارکان، الکلام الاوضح فی تفسیر سورہ الم نشرح، سرور القلوب فی ذکر المحبوب، اصول الرشاد لقمع مبانی الفساد، ہدایت البریہ الی الشریعۃ الاحمدیہ، اذاقۃ الآثام، احسن الوعاء لآداب الدعاء، فضل العلم والعلماء، یہ تمام کتابیں آپ نے تصنیف فرمائیں۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ نے ایک کتاب کا نام سنا، سورہ الم نشرح لک صدرک، جو آپ نے کئی مرتبہ پڑھی بھی ہوگی، اس کی تفسیر پر آپ نے کتاب لکھی۔ اس کے حوالے سے عرض کروں، قرآن کریم میں 8 آیتوں کی ایک مختصر صورت ہے، سورہ الم نشرح لک صدرک، یہ آپ نے کئی مرتبہ پڑھی بھی ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان ہے۔ بڑی مشہور آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، یہ اسی صورت میں موجود ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کیا۔ یہ آیت کریمہ بھی سورہ الم نشرح لک صدرک ہی کی ہے۔ والد اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر لکھی، اور ماشاء اللہ شان و کمال دیکھیے کہ قرآن کریم کی 8 مختصر آیات کی یہ تفسیر بڑے سائز کے 445 صفحات پر مشتمل ہے، اور اگر اسے دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق پبلش کیا جائے تو شاید اس کے صفحات 1000 تک پہنچ جائیں۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی اس مبارک تفسیر کا عربی نام الکلام الاوضح فی تفسیر الم نشرح ہے، اور اردو نام انوار جمال مصطفیٰ ہے۔ اس بے مثال تفسیر کو پڑھیں تو جہاں مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی شان و عظمت کا پتہ چلتا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے عشق رسول کی جھلک بھی واضح طور پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ سورہ الم نشرح میں تو بیان ہی شان رسالت ہوئی ہے، پھر بھی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ والد اعلیٰ حضرت ہے نا، اور عاشق رسول ہیں، فنافر رسول ہیں، تو آپ نے اس سورہ پاک کی جس کمال ادب اور عشق و محبت بھرے انداز میں تفسیر لکھی، جیسے کمال انداز سے سرکار علی وقار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات بیان فرمایا، اپنی مثال آپ ہے۔ تفسیر انوار جمال مصطفیٰ کے صفحہ 13 پر سرکار علی وقار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک آیا، بس پھر کیا تھا؟ ایک عاشق اور سچے عاشق مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا
قلم جھوم اٹھا، دل میں یاد مصطفیٰ ہے، دماغ میں خیال مصطفیٰ ہے، سر ادب سے جھک گیا۔ یوں لگتا جیسے سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوہ آنکھوں کے سامنے ہو۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محبوب کے تصور میں ڈوب کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے القابات لکھنا شروع کر دیے۔ قلم چلنے لگا، چلتا گیا، چلتا گیا، چلتا ہی گیا، الفاظ ترتیب پانے لگے، علم کا سمندر امنڈ آیا اور محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح و ثنا ہونے لگی، ہوتی گئی اور ہوتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 358 القابات لکھے۔ پھر فرمایا، محمد شاہد دین، جان ایمان، محمد رحمت حق، لطف یزداں، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین کے گواہ، ایمان کی جان، اللہ پاک کا لطف اور اس کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اردو اور فارسی میں 358 اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھے، مگر ایک سچے عاشق رسول کا دل ابھی بھی نہ تھما تھا۔ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتنا سارا ذکر کر کے ابھی بھی شوق پورا نہ ہوا تھا۔ پھر آپ نے عربی میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا، آپ کے اوصاف لکھنا شروع کیے، القابات لکھنا شروع کیے، اور پھر وہی کیفیت، پھر وہی حال، پھر قلم چلتا گیا اور چلتا ہی گیا، پھر الفاظ ترتیب پانے لگے، اور مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے القابات لکھتے گئے اور لکھتے ہی گئے، یہاں تک کہ آپ نے عربی میں اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 213 اوصاف لکھے۔ یہ 571 اوصاف و القاب ہیں جو بڑے سائز کے 7 صفحات پر مشتمل ہیں۔ تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، تیرا ذکر ہمیشہ، تیری ہر بات مسلسل۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، جب ایک عاشق کا ذکر ہوتا ہے نا، جس سے محبت کی جاتی ہے، جس سے پیار کیا جاتا ہے، جس کو دل دیا جاتا ہے، جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو الفاظ جب چلتے ہیں، تعریف ہوتی ہے تو ہوتی ہی چلی جاتی ہے، ذکر رکنے کا نام نہیں لیتا۔ دل کرتا ہے کہ اس کا ذکر کرتے کرتے، اس کی تعریف کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تو ایسی ہے نا کہ اگر اپنے منہ کو 1000 مرتبہ مشک اور گلاب کے پانیوں سے دھویا جائے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنے کے قابل یہ منہ ہو نہیں سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بڑی نرالی ہے۔ اچھا، جو عاشق ہوتا ہے تو شان بیان کرتا ہو یا سنتا ہو، دونوں میں لطف آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز ہم نے سنا کہ کس طرح آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے القابات لکھے، اگر ان کو پڑھیں تو عشق مزید بڑھ جاتا ہے، پڑھنے سے عشق بڑھتا ہے، لکھنے والے کا حال کیا ہوگا۔ مزید آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق سنتے ہیں کہ آپ کی اولاد کتنی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 3 شہزادے اور 3 شہزادیاں تھیں۔ شہزادوں کے نام سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرید کہاں سے ہوئے؟ جی آپ ابھی تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ جانتے ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہاں سے مرید ہوئے تھے، آپ کے والد بزرگوار کہاں سے مرید ہوئے تھے۔ آئیے میں آپ کو عرض کروں۔ 5 جمادی الاولیٰ 1294 ہجری کو اپنے صاحبزادے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ماہرہ مطہرہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاضر ہوئے اور خاتم الاکابر سیدنا آل رسول احمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے شرف بیعت کیا۔ مرشد گرامی نے اسی مجلس میں باپ اور بیٹوں کو تمام سلسلوں کی خلافت بھی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت کی اور اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کی کہ مرید ہوتے ہی
پیر صاحب نے سارے کے سارے سلسلوں کی خلافت عطا فرما دی۔ یہ کسی بھی مرید کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ آقا اعلیٰ حضرت اور آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان تھی، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ملا ہوا تھا کہ آپ کو آپ کی پیر صاحب نے مرید کرتے ہی ساری خلافت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینے کے بڑے عاشق تھے۔ کیسے عاشق تھے؟ آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ 1295 ہجری کی بات ہے، شوال کا مہینہ تھا۔ والد اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ شدید بیمار ہوئے، جسم کی ظاہری طاقت میں کافی کمزوری آ گئی، جسم میں طاقت بچی نہیں۔ اسی حالت میں ایک روز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آرام فرما رہے تھے۔ ظاہری آنکھیں بند تھیں مگر قسمت بیدار تھی، دل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بگڑی بنانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دو جہاں کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم فرمایا، اپنے سچے عاشق کے خواب میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ اللہ کریم وہ ساتھ لائے، وہ گھڑی لائے کہ آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے بھی خواب میں تشریف لائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے اس سچے عاشق کے خواب میں تشریف لائے تو حکم ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ مدینے چلے آؤ۔ اللہ اللہ، کیا فرمایا؟ مدینے چلے آؤ۔ بس اب کیا تھا، مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھ کھلی۔ اگرچہ طبیعت ناساز ہے، طبیعت بہت خراب ہے، ظاہری جسمانی طاقت نہیں، جسم بہت کمزور، مگر مدنی آقا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم فرما چکے تھے۔ چنانچہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً حج اور مدینہ منورہ حاضری کا پختہ ارادہ فرما لیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دوست، احباب، گھر والے سب بہت عرض کرنے لگے، علی جا طبیعت ناساز ہے، چلنا پھرنا دشوار ہے، اگر آئندہ سال بھی آپ تشریف لے جائیں گے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات پر عمل ہو جائے گا۔ مگر مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق کا کمال دیکھیے، طبیعت ناساز، جسمانی طور پر کافی کمزور، اور اب تو ہوائی جہاز کا سفر ہے۔ آج تو چند گھنٹوں میں ہم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس وقت ہوائی جہاز نہیں تھے، بلکہ بحری جہاز پر سمندر کے راستے سے سفر ہوتا تھا۔ مدینہ پاک پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے تھے۔ اس سب صورتحال کے باوجود سچے عاشق رسول مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دوست احباب گھر والوں کی عرض پر عشق رسول میں وارفتہ ہو کر فرمایا، مدینہ طیبہ کے ارادے سے قدم دروازے سے باہر نکال لوں، بس اب چاہے روح اسی وقت جدا ہو جائے، میرے آقا کا حکم ہے میں مدینہ شریف حاضر ہو جاؤں، بس گھر سے قدم نکل جائے کہ مدینہ شریف کے لیے، اس کے بعد خواہ موت آ جائے لیکن میں مدینہ شریف جانا نہیں چھوڑوں گا۔ شوق روکے نہ رکے، پاؤں اٹھائے نہ اٹھے، کیسی مشکل میں ہے اللہ تمنائی دوست۔ یعنی یا اللہ، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی تمنا ہے، شوق ایسا کہ دل رکتا نہیں، حال یہ کہ پاؤں اٹھایا نہیں جاتا، چلنا دشوار ہے، الہی کیسی مشکل میں ہے، میری مدد فرما۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شہزادے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور گھر کے چند افراد کو لے کر حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر اپنے سچے عاشق مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک پیالے میں دوا عطا فرمائی۔ یہ دوا پینے کی برکت سے مرض کی شدت میں کمی آ گئی، اور مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حج و زیارت کے تمام افعال تندرستوں کی طرح ادا فرمائے، پھر مدینہ طیبہ حاضری دی، با ادب حاضری دی، پر کیف حاضری دی۔ سبحان اللہ۔ میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے، ہوتا ہے سخت امتحان الفت کی راہ میں، آتا مگر سرور ہے، جانا ضرور ہے، اس شاک کو ملتی ہے غم میں بھی راحت،
آتا بڑا سرور ہے، جانا ضرور ہے سرکار کا مدینہ، یقیناً بلا شبہ قلب و نظر کا نور ہے، جانا ضرور ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقین جانے مدینہ نہ دیکھا تو کچھ نہ دیکھا، مدینہ شریف جانے کی کوششیں کرے، مدینہ شریف جانے کے اسباب جمع کرے، روئے گڑ گڑائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک سچا عاشق کس طرح مدینے سے دور رہ سکتا ہے؟ ذرا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کو تو دیکھیں، کتنی کمزوری تھی، گھر والے منع کرتے رہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شوق یہ کہ بس گھر سے باہر نکل جاؤں میں، خواہ موت آ جائے لیکن اس سفر سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ان کے عشق کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، یہ تھی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول کی کیفیت کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدینہ کے تاجدار نے خواب میں آ کر حکم ارشاد فرمایا تو آپ نے کتنی وارفتگی کے ساتھ اس حکم پر عمل کیا۔ گھر والے منع کرتے رہے، دوست احباب منع کرتے رہے کہ آپ اس سال نہ جائیں، کمزوری بہت زیادہ ہے، بیماری بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کا عشق ذرا دیکھیں کہ میرے آقا نے حکم ارشاد فرما دیا ہے، میں اس حکم سے رک نہیں سکتا۔ گھر والوں نے کہا کہ اگلے سال بھی اگر آپ اس حکم پر عمل کر لیں گے تو آپ کا عمل مان لیا جائے گا، ہو جائے گا، لیکن عشق تو پھر عشق ہے نا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرنے کا جذبہ یہ کہ بس میں گھر سے باہر نکل جاؤں، اس راہ میں مر جاؤں تو مر جاؤں، مجھے موت آ جائے، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ پیارے ناظرین، ذرا ہم غور تو کریں، یہ کس حکم کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس حکم کی بات ہو رہی ہے کہ خواب میں آ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ نماز پڑھنے کا حکم کیسا ہے پیارے ناظرین؟ جھوٹ بولنے کا حکم کیسا ہے؟ جھوٹ سے رکنے کا حکم کیسا ہے؟ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں نہیں بلکہ ظاہری زندگی میں مسلمانوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، نماز قضا نہیں کرنی، نماز وقت میں ادا کرنی ہے، داڑھی نہیں مڈانی، ایک مٹھی سے نہیں گھٹانی۔ اے میرے پیارے ناظرین، غور تو کریں، یہ سارے احکام حیات میں، زندگی میں ہمارے لیے ارشاد فرمائے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاہنے والا کہتے ہیں، اور اس کے باوجود داڑیاں بھی کٹ رہی ہیں، اس کے باوجود نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کے باوجود نمازیں دھڑلے سے قضا کی جا رہی ہیں، اس کے باوجود فلمیں ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، گانے باجے سنے جا رہے ہیں، اور پھر بھی کہا جا رہا ہے جناب ہم عاشق رسول ہیں۔ ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ امیر اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں نا، ان لوگوں کے جھنجھوڑنے کے لیے فرماتے ہیں، بے نمازی رہیں، کچھ نہ روزے رکھیں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ عالموں پر ہنسیں، پھبتیاں بھی کسیں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ جو کہ گانے سنیں، فلم بینی کریں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ بد نگاہی کریں، بد کلامی کریں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ کھائیں رزق حرام، ایسے ہیں بد لگام، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ عہد توڑا کریں، جھوٹ بولا کریں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ جو ستاتے رہیں، دل دکھاتے رہیں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ گالیاں جو بکیں، عیب دریا کریں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ داڑیاں جو مڈائیں، کریں غیبتیں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ اے عاشقان رسول، حقیقی عاشق رسول تو وہ ہیں کہ جنہیں خواب میں حکم ملا کوئی تعویل نہیں کی، ٹال مٹول سے کام نہیں لیا، یہ نہیں کہا کہ ابھی طبیعت خراب ہے، ابھی چلنے پھرنے کی ہمت نہیں، اگلے سال چلا جاؤں گا، عمل اگلے سال کر لوں گا، نہیں، بلکہ فرمایا بس حکم مصطفیٰ مل گیا، اب عمل کرتے کرتے قدم دروازے سے نکالنا ہے، بس جان چلی جائے، لیکن حکم پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کریم ان کی اتباع مصطفیٰ کا صدقہ عطا کر دے اور ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے۔ جو امیر اہل سنت نے اشعار میں جو چیزیں بیان کی نا، اللہ کریم ان سے ہمیں بچائے، ان بدعمالیوں سے بچائے، ہم سچے عاشق رسول بن جائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، عالم باعمل، ولی با کرامت،
عاشق ماہ رسالت، والد اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ 51 سال 5 ماہ دنیا میں تشریف فرما رہ کر 1297 ہجری کو ذی قعدۃ الحرام کی 30 یا 29 تاریخ کو جمعرات کے دن ظہر کے وقت اس دار فانی سے کوچ فرما گئے، رخصت ہو گئے۔ آپ کا مزار پر انوار بریلی شریف میں آپ کے والد بزرگوار مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی کے مزار کے بالکل قریب میں واقع ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جو پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کر مرے وہ شہید ہے۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کر دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، لہٰذا اس حدیث مبارکہ کے مطابق آپ نے شہادت کا رتبہ پا لیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، جس روز والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، اس روز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فجر کی نماز ادا فرما چکے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ابھی باقی تھا کہ انتقال فرمایا، یعنی ظہر کی نماز کے وقت میں آپ نے انتقال فرمایا۔ نزاع کے وقت جتنے لوگ آپ کے قریب موجود تھے سب نے دیکھا، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، مسلسل سلام فرما رہے ہیں۔ شاید یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وصال کے وقت اولیاء اکرام کی روحیں استقبال کے لیے تشریف لاتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی انہیں ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، انہیں سلام فرما رہے ہوں گے۔ ابھی چند سانسیں باقی تھیں، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اعضائے وضو یعنی چہرے اور بازو اور سر اور پاؤں پر یوں پھیرا جیسے وضو فرما رہے ہوں، یہاں تک کہ اشارے سے ناک کے اندر پانی بھی ڈالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اپنے طور پر حالت بے ہوشی میں نماز ظہر ادا فرما گئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، جس وقت روح پاک جسم سے جدا ہوئی اس وقت میں سرہانے حاضر تھا۔ عظمت والے اللہ کی قسم، آپ کے سینے پاک سے نور اٹھا، جس طرح آئینے میں سورج کا عکس پڑتا ہے اس طرح چہرے پاک پر چمک آ کر غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ روح مبارک بدن سے جدا ہو گئی۔ آخری کلمہ جو مولانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے نکلا وہ لفظ اللہ تھا، اور آخری تحریر جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر گئے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا شان ہے مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آخری وقت میں بھی، یعنی بے ہوشی کا عالم ہے، پھر بھی اشاروں میں وضو کر رہے ہیں۔ اے میرے پیارے ناظرین، آج ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے سانسیں بھی عطا فرمائی ہیں، زندگی بھی ہے، غنیمت جانیں، نمازوں کو قضا نہ کریں۔ اللہ کریم سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے سلسلے میں شامل رہے، ہمارے سلسلوں کو مزید ملاحظہ فرمائیں، مزید سلسلوں کو دیکھیں، اور اس سلسلے کے حوالے سے اگر کوئی فیڈ بیک آپ کو دینا ہے تو اس نمبر پر ضرور دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء۔